الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر ہر انسان کو ایک امتحان میں رکھا ہے۔ ہر انسان امتحان میں ہے۔ اگر کسی کے پاس نعمتیں ہیں تو بھی امتحان میں ہے، اور کسی کے پاس نعمتیں نہیں ہیں وہ بھی امتحان میں ہے۔ جس کے پاس نعمتیں ہیں اس کا امتحان الگ ہے، اور جس کے پاس نعمتیں نہیں ہیں اس کا امتحان الگ ہے۔ اب ان نعمتوں میں اللہ نے انسان پر کیا کیا ضروری چیزیں اور ضروری باتیں لازم کی ہیں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، ایمان والو میں نے جو تمہیں رزق دیا ہے، رزق کی نعمت اور دولت عطا کی ہے، تم اس کو میرے نام پر خرچ کرو۔ اس دن کے آنے سے پہلے اس دن کے لیے خرچ کرو کہ جس دن نہ کوئی تجارت ہو سکے گی، جس دن نہ کوئی سفارش چل سکے گی، نہ کسی کی بات سنی جا سکے گی۔ اس دن سے پہلے آج تیاری کرو اس بات کی۔ چنانچہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہاں اس کا بہت زیادہ اہتمام تھا۔ خود اللہ کے نبی اس کی صحابہ کو ترغیب بھی دیا کرتے تھے، اور اپنی زندگی میں اس کا اہتمام بھی فرمایا کرتے تھے۔ صحابی رسول فرماتے نا، زندگی میں کبھی میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ اللہ کے نبی کے پاس کوئی سائل آیا ہو اور اللہ کے نبی نے اس سے نہ کہا ہو، اللہ کے نبی نے اسے نہ کہا ہو۔ سارا سال اللہ کے نبی کے در سے سخاوت کا دریا بہا کرتا تھا، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں تو اس میں خصوصی اضافہ ہو جایا کرتا تھا، اور اللہ کے نبی کی سخاوت ہوا کی طرح عام ہو جایا کرتی تھی۔ دریا کا پانی کہیں پہنچتا ہے، کہیں نہیں پہنچتا نا، ہوا تو ہر جگہ پہنچتی ہے۔ کچا پکا مکان ہو ادھر بھی ہوا جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کی رمضان المبارک کے مہینے میں سخاوت کا یہ حال تھا۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی طرف سے نازل کردہ آیت من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اس کی تلاوت کی۔ وہ فوراً کھڑے ہوئے کہا، یا رسول اللہ میرا ایک باغ ہے، اس میں اتنے درخت ہیں، وہ سارا میں اللہ کے نام پر دینا چاہتا ہوں۔ ان کی بیوی بچے اس باغ کے اندر تھے، یہ نہیں کہ بیوی بچوں کو جا کر پہلے نکال لیتے، بیوی سے مشورہ کر لیتے، باغ کے باہر سے آواز لگائی کہ میں نے تجارت کر لی، سودا کر لیا۔ بیوی نے کہا کیا سودا کر لیا، کس کو بیچا؟ کہ اللہ کو قرض چاہیے تھا، میں نے اللہ کے نام پر دے دیا، میں نے اللہ کے نام پر دے دیا۔
تو بجائے اس کے کہ بیوی کچھ بات ایسی کہتی، سبحان اللہ کیا ایمان تھا، بیوی نے کہا قد ربحتا، تم نے تو بڑے نفع کی اور بڑے فائدے کی تجارت کی، بڑی فائدے کی تجارت کی۔ اور دوسری طرف یہودی ہیں، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، وہ کہتے ہیں اللہ فقیر ہو گیا اس لیے قرض مانگ رہا ہے، الیاذ باللہ۔ اور مسلمان ہیں، قرض لے کر دوسرے کی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی اور صحابہ جو مقروض رہتے تھے، مقروض ہو جایا کرتے تھے، وہ اس لیے نہیں ہوا کرتے تھے کہ کوئی مکان بہت عمدہ کر لیا، بچوں کی شادیاں کرا دی، اس کے فنکشن کرا لیے، وہ اس لیے مقروض نہیں ہوتے تھے کہ سواری کوئی عمدہ لی ہے۔ اللہ کے نبی ساری زندگی اس وجہ سے مقروض ہوئے کہ کوئی ضرورت مند آیا، اس کی ضرورت کے پورا کرنے کے لیے اگر خود کے پاس کچھ نہیں ہے تو کسی سے بطور قرض کے کچھ رقم لی اور اس کو دی کہ بھائی تم جا کر اپنی ضرورت کو پورا کرو۔ آج جو ہم پریشان ہیں نا، پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے خواہشات کو ضروریات بنا لیا ہے، ہم نے خواہشات کو ضروریات بنا لیا۔ ایک ماں باپ جو انسان کے وجود کا، دنیا میں آنے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں، جب یہ ماں باپ اپنی اولاد کی ضروریات کا پورا کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، وہ اللہ جس نے انسانوں کو بنایا وہ کیوں اس کی ضروریات پوری نہیں کرے گا؟ وہ کیوں اس کی ضروریات کے پورا کرنے کا بندوبست نہیں کرے گا؟ لیکن خواہشات، اس کو ہم ضرورت کا درجہ دے دیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، اس کے لیے پریشانیاں ہیں، اس کے لیے خواریاں ہیں، اس کے لیے ذلت ہے، اس کے لیے رسوائی ہے۔ ہر ضرورت اللہ پوری کرے گا بشرطے کہ مسلمان اس انداز سے پوری کروائے جس انداز سے پوری کرانے کا قرآن کریم میں حکم ہے، اللہ کے نبی کی احادیث میں جس انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ در در جائے گا، اللہ کے در کو چھوڑے گا، رب در در کا محتاج بنا دے گا، اللہ در در پہ ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں نا، آج ایسی قوم بھی ہے، ایک ایسا فرقہ ہے اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتا ہے، امامے سروں پہ باندھتے ہیں اور قدم قدم پر بدعات کو رواج دیتے ہیں۔ ہر ضرورت کے پورا کرنے کے لیے فلاں بابے کے پاس چلے جاؤ، فلاں مزار پہ چلے جاؤ، فلاں جگہ چادر چڑھا دو، فلاں کے نام پہ نظر و نیاز کر دو، اور پیسہ مانگنے کے لیے، چندہ کرنے کے لیے روڈوں پہ آپ کو نظر آئیں گے، سپر مارکیٹوں کے باہر نظر آئیں گے، چوراہوں پر نظر آئیں گے۔ پیسہ مانگنے کے لیے خود زندوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دیگر ضروریات کے پورا کرنے کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہیں۔ تو بھائی پیسہ مانگنے کے لیے مردوں کے پاس چلے جاؤ نا، اس کے لیے آپ کو زندے کیسے یاد آ جاتے ہیں؟ خالی کشکول لے کے جاؤ مزار پر، صبح بھر جائے گا تو پتہ چلے گا آپ کو کہ بابا کچھ کر بھی سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انفق یا بلال، اے بلال خرچ کرو، اور آسمان والے عرش پر بیٹھے ہوئے رب سے خوف مت کھاؤ۔ اے عائشہ، اگر تو گن گن کر اللہ کے رستے میں فقراء کو دے گی تو اللہ بھی تجھے گن گن کر دے گا، اللہ بھی تجھے گن گن کر دے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، 10,000 درہم آپ کے پاس آئے، آپ نے سب خرچ کر دیے کچھ ہی وقت کے اندر۔ شام کا وقت ہوا، بازار گئے، 2 درہم کا چارہ اپنی بکری اور اپنے جانور کے لیے ادھار قرض پہ لے کر آئے۔ پڑوسی نے کہا یار 10,000 درہم آئے تھے، کہاں چلے گئے؟ فوراً اپنے گھر سے باہر آیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دستک دی، اندر سے خادم باہر آیا، اس کو کہا بابا 10,000 درہم آئے تھے، کہاں چلے گئے؟ انہوں نے کہا سب تقسیم کر دی۔ عبداللہ بن عمر نے کہا اتنا بھی نہیں رکھا کہ اپنے گھر کی ضروریات، اپنے جانور کی ضروریات کا بندوبست کر سکے؟ کہا اتنا بھی نہیں رکھا۔ یہ حال تھا، یہ حال تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 لاکھ سے زائد دراہم بھجوائے،
عائشہ نے خادمہ سے کہا جاؤ مدینہ کی بستی میں اعلان کر کے آ جاؤ، سارے ضرورت مند جمع ہو جائیں، بیوائیں، یتیم، مسکین، غرباء، فقراء مسجد نبوی میں جمع ہو گئے، تقسیم کرنا شروع کیا۔ شام کا وقت ہوا، ختم ہو گیا، افطار کے لیے دسترخوان لگایا گیا، کچھ بھی دسترخوان پہ سوائے پانی کے نہیں تھا۔ خادمہ نے کہا حضرت عائشہ سے، ام المومنین اتنا تو بچا لیتی، 2 درہم تو بچا لیتی کہ ہماری آج کی افطاری کا تو بندوبست ہو جاتا۔ فرمایا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اتنا بھی اپنے ذہن اور اپنے دماغ میں اس بات کا خیال تک نہیں آتا کہ میری آج کی ضروریات کے پورا کرنے کا بھی میرے پاس بندوبست ہے کہ نہیں ہے۔ ہاں، وہ جو غریب ہے، جو فقراء میں سے ہے، جو مساکین میں سے ہے، جو یتیموں میں سے ہیں، جو بیواؤں میں سے ہیں، ان کی ضروریات نہیں رکنی چاہیے، ان کی ضروریات نہیں رکنی چاہیے، ان کے گھر میں فاقہ نہیں آنا چاہیے۔ اپنا حال کیا ہے اس کی کوئی فکر نہیں، اس کی کوئی پریشانی نہیں، اس کی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ صحابی رسول آئے نا باہر سے، عبد الرحمن بن عوف کا قافلہ آ رہا ہے، سامان تجارت ہے، مدینہ منورہ میں قحط ہے، سارے تاجر باہر آ گئے، آپ اتنی قیمت پہ دے دو، اتنی قیمت پہ دے دو، کوئی 1 گنا لگا رہا ہے، کوئی 2 گنا لگا رہا ہے، کوئی 3 گنا لگا رہا ہے، کوئی 4 گنا لگا رہا ہے۔ فرمایا میں نے سودا کر لیا۔ کہا مدینے کے تو سارے تاجر یہاں ہیں۔ کہا میں نے 700 گنا پر سودا کیا ہے، مجھے 1 روپے پر میں نے جس سے یہ معاملہ کیا ہے وہ 1 روپے پر 700 روپے مجھے دے رہا ہے۔ کہا کون ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ قرض پر آپ ادھار پر دے رہے ہو، بھاگ جائے وہ بندہ دھوکہ دے دے آپ کو؟ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، وہ میرا اللہ ہے، وہ اپنی بات میں جھوٹا نہیں ہے، وہ اپنے وعدے کی خلافی نہیں کرتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ آج کی رات سارے غرباء کی میں نے فہرست تیار کر لی ہے، اور یہ میرا سارا مال ان کے گھروں میں تقسیم ہو جائے گا، اور اس ایک پر اللہ مجھے 700 گنا دے گا۔ سوچ تھی نا، 1400 سال پہلے کا مسلمان اس سوچ سے مارکیٹ میں مال لے کر آیا کرتا تھا، خرید کے لے کر آتا، یہ سوچ اس کی ہوا کرتی تھی۔ اور آج 1400 سال کے بعد والے مسلمان کی کیا سوچ ہے؟ پھر بھی مسلمان ہے، سوچ کا کتنا تفاوت ہے، کتنا فرق ہے، پھر بھی مسلمان۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، اپنی سوچ کے درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ارادے کے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اس دل کے اندر اللہ کے علاوہ ہر چیز کی محبت بھری پڑی۔ صحابی رسول اللہ کے نبی کے بعد، یا رسول اللہ مجھے مرنے کو جی نہیں چاہتا۔ کہ دنیا ہے کہاں ہے، دولت ہے کہاں ہے، سب خرچ کر دو اللہ کے نام پر۔ خرچ کیا، کچھ عرصے بعد آیا کہ رسول اللہ موت مجھے محبوب ہے، اللہ سے ملاقات کا جی چاہتا ہے۔ انویسٹ ہو گیا نا، وہاں انویسٹ کر دیا، گاؤں سے آیا یہاں پر جاب کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، سارا مکان سواری گاؤں میں بنا رہا ہے، باہر ملک میں اپنے ملک کے اندر اپنے لئے مکان کا، گاڑی کا، ہر چیز کا بندوبست کر رہا ہے۔ کیا جی چاہتا ہے؟ جلدی جاؤں اپنے وطن، اپنے علاقے میں جاؤں۔ جب وہاں انویسٹ کرے گا تو پھر وہاں جانے کو جی چاہے گا، جوڑ کے رکھے گا تو پھر یہیں رہنے کو جی چاہے گا۔ کون ہے ہم میں سے جو مرنے کو چاہتا ہے؟ کون ہے جو موت کو محبوب رکھتا ہے؟ کون ہے جس کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہو؟ اس دل کے اندر جب دنیا کی محبت ہوگی تو دنیا میں رہنے کا شوق ہوگا۔ اس دل میں جب اللہ کی محبت آ جائے گی تو پھر اللہ سے ملاقات کا، اللہ سے تعلق کا شوق ہوگا۔ تو میرے دوستو، بڑے مبارک لمحات ہیں، بڑی قیمتی گھڑیاں چل رہی ہیں، اللہ سے دعا بھی کرنے کی ضرورت ہے، اور عملی طور پر اس طرح کے قدم کے اٹھانے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ اللہ رب العزت ہم سب کی اصلاح بھی فرمائے، تربیت بھی فرمائے، اور جو دل اللہ نے اپنے لیے بنایا تھا وہ اللہ کے لیے ہی ہو جائے، وہ اللہ ہی کے لیے خالی ہو جائے، اس میں اللہ ہی کی محبت آ جائے۔ اللہ کرے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل والا، دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔